ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ رات میں گشت کرتے ہیں کہ دیکھیں کون کیا کر رہا ہے، کسی برائی میں ملوث تو نہیں، یا کوئی مظلوم ہو اس کی مدد کی جائے۔ ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مکان کے باہر گانے کی آواز سنی۔ آپ کو تجسس ہوا کہ مدینہ میں، شہر نبی میں کوئی گا رہا ہے اور موج میں ہے، مستی میں ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ خاموشی سے اس کی دیوار اللہ کر اندر گئے اور جا کر دیکھا کہ مالک مکان جو ہے وہ میوزک کے ساتھ، اس زمانے میں جو بھی آلات ہوتے تھے، گانا گا رہا ہے اور شراب بھی رکھی ہوئی ہے پاس میں، اور ایک عورت بھی ہے، یہ پتہ نہیں اس کی بیوی تھی یا نہیں، لیکن ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص تجھے شرم نہیں آتی؟ اسلامی حکومت ہے، اور اسلامی حکومت میں، نبی کے شہر میں، رات کے وقت تو آلات حرب پر گانا گا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، عورت تیرے پاس بیٹھی ہے۔ اس نے کہا کہ عمر، آپ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن میری ایک بات سن لیں اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے۔ میں نے ایک گناہ کیا، یعنی میں عیاشی کر رہا ہوں، اپنے گھر میں ایک گناہ ہے، اور آپ نے 3 گناہ کیے۔ حضرت عمر کے کان کھڑے ہو گئے، یہ کیا؟ آپ نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ کہا کہ آپ نے 3 گناہ کیے۔ کیا گناہ ہے وہ؟ ایک گناہ یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا وَلَا تَجَسَّسُوا، بھائی کی جاسوسی نہ کرو، تھو میں نہ رہو۔ آپ تھو میں رہے، میری جاسوسی کے لیے آپ دیوار پھاند کر آئے، یہ صحیح نہیں۔ آپ نے جاسوسی ایک گناہ کیا۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ دروازے سے داخل ہو، آپ دروازے سے نہیں آئے، آپ دیوار پھلانگ کر آئے، یہ دوسرا گناہ۔ اور ایک تیسرا گناہ ہے، وہ تیسرا گناہ کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے اجازت لے کر گھر میں داخل ہو، آپ نے اجازت نہیں لی، سلام نہیں کیا مجھے۔ حضرت عمر فاروق جیسے سخت مزاج آدمی، آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا، میں نے غلطیاں کی ہیں، کیا کیا جائے؟ کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک وعدہ کرنا ہوگا، کیا؟ آئندہ شراب نہیں پیے گا، گانا نہیں گائے گا۔ اس نے کہا کہ وعدہ کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے واپس۔ اللہ